السلام علیکم، میں ہوں میر خان آباد اور میرے ساتھ موجود ہیں ینگ جرنلسٹ حمزہ احسان۔ حمزہ احسان گزشتہ تقریباً 1 سال سے اسلام آباد میں صحافت کر رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں اور کورٹ کی رپورٹنگ بھی تھوڑی بہت کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ملک میں سیاسی بحران اس وقت تقریباً پیک پہ ہے، اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ حمزہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا جی، سب سے پہلا یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے بلکہ کل آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا، اور چونکہ بلاول صاحب ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، یعنی ان کی جو پارلیمنٹ کی گفتگو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ سیاسی اور معاشی جو بحران ہے، اس کی جو ذمہ دار ہے وہ عدلیہ ہے۔ تو آپ چونکہ پارلیمنٹ کو بھی کور کر رہے ہیں، عدلیہ کو بھی کور کر رہے ہیں، اور ویسی بھی اوور آل پولیٹکس پہ آپ کی نظر ہے، تو اس بیان کو اور بلاول بھٹو کی اس بات کو آپ کس حد تک اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ میر خان آباد۔ دیکھیں، کل اجلاس میں موجود تھے اور کل بہت اہم اجلاس تھا، کیونکہ سعودی عرب کے جو امام ہیں مسجد نبوی کے، وہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، اور اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاسی اور معاشی جو صورتحال ہے، جو بحران ہے، اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ موقع نہیں تھا کہ ایسی سٹیٹمنٹ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو دینی چاہیے تھی۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو سیاسی اور معاشی بحران ہے، اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے۔ آپ الیکشن ڈے سے لے کر اب تک جو عدلیہ کا کردار ہے وہ آپ دیکھیں، اور اس سے پہلے اگر موازنہ کریں تو بہت بڑا ڈفرینس آیا ہے۔ الیکشن ڈے جب ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، ان سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر جب اس حوالے سے کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ جو نشان چھینا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، یہ غلط چھینا گیا، اور ہمارا وہ مقصد نہیں تھا۔ ہم نے جو حکم دیا تھا، جو ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے چھینا تھا تو تب اس کا نوٹس آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس کے بعد پھر جب الیکشن کی جو گہما گہمی شروع ہوئی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے انتخابی نشانات جو ہیں وہ امیدواروں کو دیے گئے جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو ایک چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی پورے پاکستان کے اندر، ان سے نامینیشن پیپر چھین لیے گئے۔ عدلیہ خاموش تھی، عدلیہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، عدلیہ کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگی۔ اس کے بعد پھر ان کی جو پروپوزلز تھی ان کی منظوری نہیں ہوئی۔ اوورآل آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں کس طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ اس کے باوجود 8 فروری کو جب فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ جو تھا عوام پاکستان کی عوام کا تھا، وہ فیصلہ کس طرح سے مینیج ہوا عدلیہ کا، اس میں بالکل ایک سائیڈ رول تھا۔ کیونکہ دیکھیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اندر عدلیہ کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ بڑے اہم کیسز عدلیہ اور اسپیشلی عدالت عظمیٰ جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو کسی نے جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا، کسی نے اس معاملے کو نہیں دیکھا۔ لیکن اس وقت جو عدلیہ کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں بدلاؤ آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ 8 ججز جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان آپ ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، عمران خان کے 2 بہت اہم کیسز، سائفر کیس اور عدت کے حوالے سے کیس، انہوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیے۔ ابھی چینجز آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہائی کورٹ کے 8 ججز کو دیکھ لیں جنہوں نے خط بھی لکھا اور سٹینڈ لیا۔ اس وقت جو ہے وہ عدلیہ سے کچھ ججز جو ہیں وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن یہ سٹینڈ ان کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن بہرحال ان کے جو باس ہیں، جو چیف صاحب ہیں، وہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑے تھے۔ باقی ساتھ ججز کا ضمیر، ظاہر ضمیر ہے، کبھی بھی جاگ سکتا ہے، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کا کردار جو اس وقت ہے، جو ایک غیر جانبدار ہے، یہ مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ بھی کوئی مطلب ایک جگہ پر وہ سٹینڈ نہیں کرتے۔ دیکھیں، جب فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے، آپ عدلیہ کے گن گاتے ہیں، آپ جج کے گن گاتے ہیں،
فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ ملے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عامر فاروق صاحب یہ وہ جج ہیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جن کے بارے میں ماضی میں عمران خان کو بہت سارے اعتراضات تھے, عدم اعتماد یہ کر چکے تھے. سائفر کیس ان کے حق میں ہوا, آپ دیکھیں پورا پروپیگنڈا ہوا, پورا ٹرینڈ چلایا, عامر فاروق صاحب ہیرو بن گئے, ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اگر جیل میں ہیں تو یہ عامر فاروق صاحب کی وجہ سے ہیں. تو یہ کسی ایک بات پر کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان تحریک انصاف والے بھی اس وقت جو جبری گمشدگیاں ہیں اس حوالے سے بھی بہت سارے کیس جو ہیں وہ پاکستان ہائی کورٹ میں بھی لگے ہوئے اور مختلف عدالتوں میں لگے, اور پی ٹی آئی کو اور جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے لواحقین کو ان جو عدالتیں ہیں عدلیہ ہے اس سے انصاف کی امید ہے. کیونکہ میری کل اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری امید ہے عدلیہ سے, کیونکہ ججز جو ہیں اب اسٹینڈ لے رہے ہیں, تو ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی اس طرح کی فیصلے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ جو آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی بھی کسی ایک بات پہ کھڑی نہیں ہو رہی, میرے خیال سے یہ مسئلہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہہ دیا, مریم نواز صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ ہوا مخصوص نشستوں کا, اس نے کہا کہ وہ انصاف دیا گیا جس کی جو انہوں نے مانگا ہی نہیں. اسی طرح وفاقی وزراء بھی یہ کہتے رہے کہ پی ٹی آئی نے ایک چیز مانگی نہیں, ان کو پلیٹ میں لا کے دے دی. تو میرے خیال سے ویسے میرا ذاتی تجزیہ تو یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہی وہ ہے کہ آپ سائل کو بغیر مانگے دے دیں, یعنی قانون یا انصاف. نہیں, اس میں ایشو یہ بھی ہے نا, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں ہم تو سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کہ جی عمران خان پی ٹی آئی جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی حقدار تھی اور اس کو ملنی چاہیے تھی. اس پر سپریم کورٹ کا بھی یہی موقف تھا, کیونکہ اس کیس کے اندر جو درخواست گزار تھی وہ سنی اتحاد تھی. سنی اتحاد نے کیس فائل کیا تھا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے پٹیشن دائر کی تھی, تو سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھی. اگر ملتی بھی سیٹس اگر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو دے دیے تو یہ اب اعلیٰ عدلیہ ہے, 8 ججز ہیں, بہتر سمجھتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان گرفتار ہوئے, تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا عمران خان کی گرفتاری کو, اور تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں ابھی تک, بلکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس بات میں بہت اختلافات ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور ابھی تک کیا کیا ہے. تو یہ بڑا کوشچن مارک ہے کہ ابھی تک عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا, یا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے. دیکھیں ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوتی رہتی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. تقریباً ہر ملاقات میں ہم ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان کی آپ سے ملاقات ہوئی, عمران خان صاحب کیسے تھے اور کب تک رہائی ممکن ہے. مجھے آج بھی یاد ہے چھوٹی عید آنے والی تھی اور میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان چھوٹی عید ہمارے ساتھ منائیں گے. پھر 1 مہینے کا ڈیڈ لائن دے دی, لوگ نکلے ثوابی میں جلسے کیے, سب کچھ کیا انہوں نے. اب بڑی عید آ گئی, شندانہ گلزار صاحبہ نے کہا جی بڑی عید خان صاحب بنی گالا ہمارے ساتھ کریں گے. تو یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ اس تاریخ کو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. ابھی عمران خان صاحب کے بھی موقف میں کچھ نرمی ہمیں دیکھنے کو ملی. ایک وقت تھا جب کہتے تھے کہ جی جنگل کا بادشاہ, اور اب وہ سپہ سالار اور مذاکرات ہوں گے تو صرف جو ہے وہ آرمی چیف سے ہوں گے, غیر مشروط مذاکرات, یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ غیر مشروط معافی کی بات ہوئی ہے. لیکن اس کی عمران خان نے تردید کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے معافی نہیں مانگی, بلکہ میں نے کنڈیشن رکھی ہے کہ 9 مئی میں جو جلاؤ گھیراؤ ہوا, جو 9 مئی میں جس طرح سے توڑ پھوڑ کیا, جو تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں. آپ یہ بات ثابت کریں, آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کے آئیں, آپ جو ہے وہ عدالتوں میں لوگوں کو ان کے خلاف کیس کریں اور سامنے لے کے آئیں. میں نہ صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کروں گا بلکہ ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا. لیکن جو میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے. میں جہاں تک پی ٹی آئی بیٹ کو کور کرتا ہوں یا جس طرح سے میں چیزیں نوٹس کر رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں, عمران خان نے جیل سے کب باہر آنا ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے. عمران خان چاہیں تو عمران خان کل باہر ہوں, ظاہر ہے وہ رستے آپ کو پتہ ہیں کون سے ہیں. اسی رستوں کو لے کر ماضی میں بھی بہت سارے سیاستدان وہی رستہ اپنا کر ملک سے باہر بھی گئے اور معافی بھی مانگی اور واپس اقتدار میں بھی آئے. تو عمران خان چاہے تو 1 سال تک جیل میں بیٹھا رہے, عمران خان چاہے تو کل باہر آ جائے. بات وہی ہے کہ راستہ وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے. نہیں وہ ذرا ایکسپلین کریں نا, مجھے تو پتہ ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے. دیکھیے ہماری ناظرین بھی ماشاءاللہ بہت باشعور ناظرین ہیں. اب وہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہر چیز, لوگ جو ہیں وہ نوٹس بھی کرتے ہیں, آبزرو بھی کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. میں اس چیز کو ذرا ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب عمران خان ڈیل کریں گے تب وہ باہر آئیں گے یا جب ڈیل فائنل ہوگی, لیکن اس کا ایک اور اینگل کیا یہ نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان اگر باہر آ گئے
تو ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ابھی ظاہر ہے حکومت کو بنے تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا, کم عرصہ ہوا ہے, تو اتنی جلدی تو حکومت نہیں گرتی, کیونکہ ہسٹری میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ اتنا جلدی نہ کوئی حکومت ٹوٹتی ہے نہ ہی گرتی ہے. اس کو تقریباً 2.5-3 سال تک کم سے کم چلنے دیا جاتا ہے. عمران خان کی حکومت کو بھی اسی چلنے دیا گیا تھا, نواز شریف کی حکومت کو بھی تقریباً 3 سال سے زیادہ وقت ہو گیا تھا. تو میرے خیال سے اب اگر عمران خان بہت جلد باہر آ گئے تو وہ اگلے 5 سال تک یعنی 2028-29 تک تو وہ اسٹرگل کر نہیں سکتے. ظاہر ہے وہ کارکنوں کو بھی تھکانا ہے اور اتنی لمبی جرنی ہو جائے گی. تو میرے خیال سے وہ فی الحال افریت اسی میں سمجھ آئے کہ تب تک میں جیل میں بیٹھ جاؤں, ہمدردیاں بھی ہوں گی. نہیں دیکھیں, کل پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے بعد پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی اور انہوں نے فوری ملک کے اندر انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عبوری حکومت قائم کی جائے اور جو ہے وہ ایک سیٹ اپ لایا جائے جس کو شاید حقان عباسی ہیڈ کرے اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ انتخابات کیے جائیں. تو اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو ضرور وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے حکومت کے خلاف, کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی مارچ, اسی عمران خان کی گورنمنٹ میں پی ڈی ایم نے بھی اسی طرح کی تحریکوں کا آغاز کیا تھا اور جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو امپیکٹ تو پڑتا ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں کیوں, کس وجہ سے؟ 2 بہت بڑے کیسز تھے. سائفر کیس, اس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا. عدت میں نکاح کا کیس, اس میں عمران خان کو ریلیف مل گیا. ابھی 9 مئی کے مختلف کیسز میں عمران خان کو جو ہے وہ ان کی گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے. تو 9 مئی کے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں عمران خان کی پارٹی کے جن کو رہائی مل گئی. سنم جاوید کو آپ دیکھیں, عالیہ حمزہ کو آپ دیکھیں, اور بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی رہائی مل رہی ہے. تو عمران خان اس وقت جیل میں جو ہیں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی آپ اس کو نااہلی کہیں, وہ اس وقت پاکستان کی موجودہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی بھی ہے. نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو, لیگل ٹیم اس طرح سے ورک آؤٹ نہیں کر رہی. لیکن جس دن عمران خان صاحب باہر نکلیں گے اس حکومت کو جان کے لالے پڑیں گے. اچھا, آپ نے کہا کہ جب عوام باہر نکلتی ہے تو امپیکٹ پڑتا ہے. ہم نے دیکھا کہ سری لنکا میں لوگ باہر نکلے تو امپیکٹ پڑا, بلکہ بہت بڑا امپیکٹ پڑا, اور وہ حکومت ہی چھوڑ کے بھاگ گئی جو وہاں پہ موجود تھی. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو بنگلہ دیش میں ہوا تو خالصتاً اسٹوڈنٹس کی تحریک تھی, وہ باہر نکلے تو انہوں نے حکومت کو ان کے گھٹنے ٹیک دیے. پاکستان میں بھی آج کل کچھ اسٹوڈنٹس جو تنظیمیں ہیں وہ ایکٹیو ہے, خاص کر کے پی ٹی آئی کی جو اسٹوڈنٹ تنظیم ہے وہ بڑی ایکٹیو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایفرٹس کچھ رنگ لے آئے گی؟ دیکھیں, آپ نے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی بات کی, ہاں ہے تو وہ مشرقی پاکستان ہی, لیکن تھوڑا سا پاکستان اور بنگلہ دیش کی ڈائنامکس میں تھوڑا فرق ہے. طلبہ کی تحریک وہاں پر آغاز ہوا ایک کالج یا یونیورسٹی کے اندر, اور پھر اس نے اتنا بڑا امپیکٹ لے آیا, اتنا بڑا چینج لایا کہ وہ انہوں نے پورا ایک اسٹرکچر ہی چینج کر کے رکھ دیا. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنگلہ دیش کے مستعفی ہوئے, ججز مستعفی ہوئے, حسینہ واجد نے اعتراف کیا کہ میں ہار گئی اور طلبہ جیت کے. اس میں اگر پاکستان کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بنگلہ دیش کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا اور پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. 9 مئی کو آپ نے دیکھا لوگ نکلے تھے نا باہر, توڑ پھوڑ وہاں پر بھی ہوئی, وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ بڑی امارات کے اندر گئے, تنصیبات کے اندر گئے, اور کیا کیا اٹھا کر نہیں گئے. فوج کی طرف سے کیا ری ایکشن آیا؟ نہیں, وہ تو حکومت کے خلاف چونکہ وہ نکلا تھا نا بنگلہ دیش میں. پاکستان میں تو فوج کے خلاف چونکہ لوگ نکل گئے تھے, تو فوج کے خلاف اس لیے دیکھیں, فوج کے خلاف اس لیے بھی ہوا تھا کیونکہ عمران خان کو بارہا وہ کہہ بھی چکے ہیں غیر قانونی طور پر ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا تھا. اگر پولیس گرفتار کرتی عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جی ایچ کے کی طرف یا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں جانا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر فوج گرفتار کرنے آتی ہے, رینجرز آتے ہیں اور باقاعدہ کمانڈوز آتے ہیں, تو پھر لوگوں نے تو پھر وہیں پہ جانا ہے. تو یعنی یہ جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے اسٹوڈنٹ تحریک جو چل رہی ہے, یہ کوئی امپیکٹ لائے گی پاکستان؟ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پابندی لگی ہے اسٹوڈنٹ یونینز پہ وہ ختم کی جائے. بہت سارے تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے. تو یہ مشرف نے لگائی تھی اور ابھی اس کے بعد بہت ساری حکومتوں میں اس پہ کام ہوا, لیکن یہ پابندی ختم نہیں ہوئی. بنگلہ دیش کے اندر جو اسٹوڈنٹس نکلے ہیں نا وہ کسی اسپیسیفک پارٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے اندر بھی تمام تر طلبہ ایک اسپیسیفک کاز کے لیے نکلیں, تمام تر جماعتوں سے بالا تر ہو کے جی نہ کوئی آئی ایس ایف, نہ کوئی پی ایس ایف, نہ کوئی ایم ایس ایف, کچھ بھی نہیں, ہم صرف نکلیں گے جی بجلی کی جو آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں یا مہنگائی کے خلاف یا ان امپلائمنٹ کے خلاف یا انفلیشن کے خلاف, تو بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ اس کاز کے لیے نکلتے ہیں, پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر جس طرح آئی ایس ایف والے نکلے کہ ہماری یہ ایک کاز ہے, تو میرے خیال اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑے گا.
اسٹوڈنٹس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ہمارے اس پاکستان کی آگے مستقبل کی بھاگ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے, تو امپیکٹ تو پڑے گا, لیکن پوائنٹ جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ کہ ان کی کاز کیا ہوگی. اگر یہ ایک چھوٹی سی کاز اور ذاتی مفاد کی کاز کے لیے نکلتے ہیں تو امپیکٹ نہیں پڑے گا, لیکن اگر تمام تر طلبہ, تمام تر جماعت کے طلبہ, تمام تر پارٹیز کے طلبہ متحد ہو کر کسی ایک اسپیسیفک کاز کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑی چینج آ سکتی ہے. بہت شکریہ حمزہ احسان. میرے سوالوں اور حمزہ احسان کے جوابات یا تجزیات پہ آپ کیا کمنٹ دیتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ.